ویلکم بیک. اچھا اب اس میں ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب اب آپ سے میں شروع کر رہا ہوں یہ سوال لے کے. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں ایک امید کی صورتحال ہے, اس بات کی توقع ہے کہ ہم اس پریشان کن حالات سے نکل جائیں گے. کتنا فوکس ہمیں رکھنا چاہیے احتیاط پر, اور کتنا ہمیں جو ڈاکٹر فریدون صاحب بات کر رہے ہیں حکمت عملی کی, سیکنڈ ویو کے چانسز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اگر تو ہمیں اپنی پروٹیکشن کرنے پہ ہم آمادہ ہو جائیں تو ہم نے تقریباً 95% تو جنگ جیت لی. اگر ہم نے یہ پروٹوکال جو ہیں ہاتھ دھونے اور ڈسٹنسز رکھنے اور ماسک پہننے, ایون ماسک پہننے سے 95% چانسز ہیں کہ آپ کم کر سکتے ہیں اس چیز کو. باقی رہ گئی بات کہ بیماری بالکل ختم ہو جائے گی, تو یہ ختم نہیں ہوگی. شکل بدل سکتی ہے اس کی, کیونکہ وائرسز ریپلیکیٹ بڑی جلدی کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کی بہت جلدی ان کی ویرولنس بھی کم ہوتی جاتی ہے. میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ویرولنس ود ٹائم وائرسز کی کم ہوتی جاتی ہے. ختم یہ بالکل نہیں ہوگی, اپنی جگہ موجود رہے گی. اور باقی رہا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا دوسرا لاک ڈاؤن, میں اس چیز میں بلیو کرتا ہوں کہ جس ایریا میں بھی ڈیزیز پائی جائے اس کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے فار اے پرٹیکولر پیریڈ. 2 ہفتے ہو جائیں, 2.5 ہفتے ہو جائیں, ضرور اس میں کمی آئے گی. اور یہ سلسلہ انگلینڈ میں چل پڑا ہے, امریکہ میں بھی کر رہے ہیں. اب مڈ ویسٹ دیکھ لیں اور ایسٹرن کوسٹ دیکھ لیں, بھرا ہوا ہے. لیکن نیو یارک اور آپ دیکھ لیں نیو جرسی, وہاں پہ کم ہو گیا ہے. وجہ صرف اتنی تھی کہ یہاں پہ انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, اور ان جگہوں پہ لوگوں نے پرواہی نہیں کی, اور لوگوں نے پروٹوکالز کی بھی کوئی توجہ نہیں دی اس چیز پہ. باقی آگے بات تھوڑی سی بات کی تھی انہوں نے اسٹیرائڈز پہ, ذرا تھوڑا خیال سے دیں, کیونکہ یہ ہم نے تو امیون میکنزم کو بڑھانا ہے. اور یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جی کہ لوگ مارکیٹ سے دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں یہ ڈیکسامیتھازون. یہ بڑا کیئرفلی دیا جاتا ہے, اور دس شوڈ بی انڈر اسٹرکٹ سپرویژن آف دا ہاسپٹل. یہ گھر میں دینے والی دوائی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم وائرل انفیکشن میں اسٹیرائڈز نہیں دیتے. یہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیے, یہ پروٹوکال میں پتہ نہیں کہاں سے شامل ہو گیا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی آئی وڈ سجیسٹ کہ وہ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ضرور دیں, لیکن وائرس کو اسی طرح ڈیل کریں جس طرح کہ باقی وائرسز کو ڈیل کیا جاتا ہے. وارم رکھیں اپنے آپ کو, ٹیمپریچر کو, سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کریں اپنی, اور ٹھیک ہو رہے ہیں لوگ. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ڈیتھس بھی کم ہو رہی ہیں, لیکن جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں میں ڈیتھ زیادہ ہو رہی ہیں. اس چیز کی مطلب میں بہت وریڈ ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اب پریفر کر رہے ہیں گھر میں آئسولیٹ ہونے کو بجائے کہ ہاسپٹل میں آنے کے, تو ہاسپٹل کے پریشر اب کم ہو رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ان مریضوں کو ایکسیس دیا جائے ہاسپٹل میں جو کہ ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, باقی ایستھمیٹک پیشنٹس ہیں, لیکن بڑا احتیاط سے, کیونکہ ایک کورونا ہاسپٹل میں آپ باقی مریضوں میں جب لا رہے ہوتے ہیں تو بڑا ہی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی مکسنگ آپ. میں یہ ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں اب. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, میں یہ سوال جو ہے, چونکہ کرونا کا تو یہ ایک سچویشن ہے وہ رہے گی, لیکن جو دیگر بیماریاں ہیں, او پی ڈیز بند کر دیے ہوئے ہیں, پھر ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, گردے کے پیشنٹس ہیں, بے شمار اور بیماریاں ہیں جن کے پیشنٹس ہیں, اور وہ دھکے کھا رہے ہیں ہاسپٹلز میں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ہم کم از کم بڑے شہروں میں ڈیڈیکیٹڈ کرونا ہاسپٹل کچھ ڈکلیئر کریں اور باقی جگہ پہ مریضوں کو جانے دیں؟ بالکل, میں آپ سے 200% ایگری کرتا ہوں کہ بہت زیادہ جو ہماری ایکٹیویٹیز جیسے ٹرانسپلانٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت متاثر ہوئی ہیں. میجر کینسر سرجریز ہم کر رہے ہیں, لیکن بڑے مشکل حالات میں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اب اس سٹیج پہ آ کے ہم نے اچھا ایک اور بھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس کا بایولوجیکل بیہیویئر بھی پتہ چل گیا ہے. تو اب ہم بہت اکثر مریضوں کو گھر پہ ٹریٹ کر سکتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا. اس کے بعد جو تھوڑے سے زیادہ سمپٹومیٹک ہیں, جن میں کو موربیڈیٹیز ہیں, ان کو کیٹیگوریکل کووڈ یونٹس بنا دیے جائیں,
جس میں میجورٹی آف دا پیشنٹس کو ان میں بھی صرف ہائی آکسیجن فلو کی ضرورت پڑے گی اور بہت کم لوگوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے ہسپتال ہیں اس کو ان کو کھولیں اور جو دیگر ایکٹیویٹیز کو ہمیں بحال کرنا چاہیے, لیکن ود ون سگنیفیکنٹ پریکاشن, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں ایک نئی زندگی شروع کرنی پڑے گی. جیسے بچہ کھڑا ہوتا ہے تو چلنا سیکھتا ہے, تو ہمیں ایک نیا لائف سٹائل اپنانا پڑے گا جس میں یہ جتنے یونیورسل میجرز ہیں, ماسک, ہاتھ کا دھونا, فزیکل ڈسٹینسنگ, ہاتھ نہ ملانا, سوشلی مکسنگ نہ کرنا, وہ ہمارے نارمز بننے پڑیں گے. اور دیکھیں جہاں وہ نارمز نہیں بنے, جیسے امریکہ کی مثال ہے, تو ابھی ایریزونا میں ایک بہت بڑی ٹائیڈل ویو آئی ہوئی ہے, یہ سیکنڈ ویو آئی ہے وہاں پہ, اور یہ شدید گرمی کے باوجود بھی آئی ہوئی ہے. تو جو اصل بات سمجھ میں آئی ہے اب تک وہ یہ آئی ہے کہ اس مرض کی کوئی دوائی نہیں ہے, کوئی ویکسین نہیں ہے. واحد طریقہ اس کو سوشل ڈسٹینسنگ, ماسک پریکاشن, ہاتھ دھونا اور جتنی پبلک ہیلتھ میجرز ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے, اور ان کو ہمیں اپنا سمجھے کہ زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے. اور گورنمنٹ نے اس پہ زور دیا ہے, ہمیں بھی دینا چاہیے. جی جمال ناصر صاحب, یہ جو ہے کہ جو دیگر بیماریاں, یہ بڑا ایشو لوگوں کا بنا ہوا ہے. سر یہ اتنا بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ سب سے اچھا سوال ہے. آپ کی جو تعداد بڑھ رہی ہے نا مرنے والوں کی, جن کو آپ بار بار ٹی وی پہ اور میڈیا پہ بتا رہے ہیں کہ اتنے مر رہے ہیں, ڈیلی مر رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ کووڈ کی وجہ سے نہیں مر رہے. یہ آلریڈی وہ پیشنٹ ہیں کیونکہ سارے اسپتالوں کی او پی ڈی بند ہے. آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سچی بات یہ ہے کہ جو بھی انہیں پتہ چلے نزلہ زکام کھانسی یا اس طرح کا کوئی چیسٹ انفیکشن کا مریض ہے, اس کو دیکھنے سے اوائڈ کر رہے ہیں. ایون آپ کے پرائیویٹ ہاسپیٹل میں وہ نہیں لے رہے. اب یہ پیشنٹ جو 4000 روز مرتا تھا, یہ جو آپ نے سوال کیا نا, 4000 روز دل کی بیماریوں سے, گردے فیل ہونے سے, جگر فیل ہونے سے, پیرالیسس سے, آپ یقین کریں پچھلے 2 دن پہلے 3 دن پہلے ایک خاتون برین ہیمریج سے میرے پاس آئی, پیرالائز تھی, اس کی اولاد کوئی نہیں تھی. میرے جیسا آدمی اس کو داخل کرانے سے محروم رہا. ہوتا یہ تھا کہ جب وہ جاتے تھے, ایک تو پہلے اس کو کہتے تھے کرونا ٹیسٹ کراؤ. ایک تو المیہ یہ ہوا ہے کہ جب اسپتال میں مریض جاتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو کوئی نہیں ہے, اس کو پہلے کرونا کر کے لٹا دیتے ہیں. اب وہ لوگوں نے اسپتال جانا چھوڑ دیا. دوسری بات ہے جب جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ کرونا ہو جائے گا مریض کو, بھائی اس کو بہتر ہے گھر لے جاؤ, تو باقی لوگ ڈر جاتے ہیں. اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ میرا ایک دوست, ایک تو یہ خوف نکالنا ہم نے, جو آپ کریں نا خدا کے واسطے خوف نکالیں, کیونکہ جب ہم کرونا کر رہے ہیں ہم ان بچوں کو کیوں بھول جاتے ہیں جو 1000 روز بچے ڈائریا اور نمونیا سے مرے. مجھے آج تک ایک چیز نہیں سمجھ آئی اپنے تمام لوگوں کی, تمام ڈاکٹر کی, تمام میڈیا کی, تمام لیڈرشپ کی, کہ یار 1000 بچہ روز مر جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بھوک سے نہیں مرتا, آپ کے تھرک پارکر میں ہر سال لوگ بچے جو ہیں مرتے ہیں. آپ کے ہر سال وہاں عورتیں بھوک مطلب اپنے بچوں کو دیکھنے سے خودکشیاں کرتی ہیں. آپ کے ملک میں 2.25 کروڑ ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیریئر ہیں. ڈاکٹر سعید اختر بتائیں گے کہ اس وقت ان کے جو رینل کڈنی کے پیشنٹ ہیں وہ میرا خیال ہے 1 کروڑ سے اوپر ہوں گے. آپ کے یہاں ایڈز جو پھیل رہا ہے, کبھی ہم نے اس پہ لڑائی کی نہیں. ہم نے ایک وائرس کو اس لیے پکڑ لیا, اس وائرس کو, کہ یہ وائرس جو ہے نا سر وہ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا ہے, یہ وائرس جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بھی پہنچ گیا ہے, یہ وائرس بڑی بڑی جگہوں پہ پہنچ گیا, بڑے لوگوں پہ پہنچ گیا, بڑے ملکوں میں پہنچ گیا. باقی تو سارے ہم نے اپنے لوگوں کو کیڑا مکوڑا ہی سمجھا ہوا ہے نا جی. آپ نے کبھی اس ماں کو نہیں پوچھا جس کا 1000 مائیں جو ہوتی ہیں جن کے روز بچے مرتے ہیں, اس پہ ہم نے کیوں نہیں زندگی میں فائٹ کی؟ میرا یہ سوال آتا ہے بار بار. ڈاکٹر فریدون صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو دیگر امراض کے لوگ ہیں کیا کیا جائے؟ مطلب وہ اتنی پریشان کن صورتحال ہے. 2 مثالیں تو ڈاکٹر جمال ناصر صاحب نے دے دی ہیں, ایسی مثالیں بکھری ہوئی ہیں. دیکھیے جی, میرے سے پہلے سعید اختر صاحب نے اور جمال صاحب نے بڑی اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر دی ہے. میں ایک دوسری پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیے کرونا کا بہت زیادہ خوف اور ہراس پھیل گیا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے لوگوں کی اموات اس وائرس کی وجہ سے ڈائریکٹ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی. یہ وائرس جو ہے ایک خوفناک قسم کی سوزش پیدا کر دیتا ہے. ایکچوئل جو ڈیتھس ہو رہی ہیں وہ اس سوزش کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اگر ہم دیکھیے اب اس وقت کافی ساری نئی چیزیں, نئے ٹولز آ چکے ہیں جن کو ایکسپلور کیا گیا, ان کے نتائج کافی اچھے آئے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے پیشنٹس کے اوپر اسٹیم سیلز یوز کیے گئے. دے ہیو بن ویری انسٹرومینٹل ان لوورنگ, یہ جو سوزش ہے اس کو کم کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا. تو اگر آپ ایک سوزش کو کسی طرح سے قابو کر لیں گے, آپ کی جو ایکٹیمرا ہے جو بیسیکلی ٹوسیلیزومیب ہے, یہ بھی سوزش کی ہی دوائی ہے. اصل میں اگر ہم اس وائرس کا جو مین جو
جو یہ اس کا موڈس آپرینڈی ہے اس کو اگر ہم کسی طرح سے قابو کر لیں, اور دیر مور تھنگز آن ہورائزن. ہم ریسنٹلی ایک وائٹامن ڈی کا جو ہے ٹرائل وہ بھی کر رہے ہیں. وائٹامن ڈی از آلسو, اس کی بھی رپورٹس ہیں کہ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان کنٹرولنگ انفلیمیشن. ایڈیشنلی جاوید اکرم صاحب جو ہمارے یو ایچ ایس کے وائس چانسلر صاحب ہیں, ان کا ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, پرپوزل ہے کہ ہم بلڈ کی فلٹریشن کر کے یہ سوزش پیدا کرنے والے جو اجزاء ہیں, یہ سائٹوکائنز جو ہیں, ان کو نکال لیا جائے. دیکھیے یہ ایک اگین کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ, ایک یہ خوف کی جو ایک فضا بن گئی ہے, اس سے ہمیں نکل کے آگے جانا ہے تاکہ باقی مریضوں کا نقصان نہ ہو. اور یہ جو اس کے کرونا کے مریض ہیں, کووڈ-19 والے مریض ہیں, ان کو بڑی اچھی طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ وی ہیو اے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم اینڈ مڈ ٹرم پلاننگ. ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. ایک جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, میں بہت سارے پلیٹ فارمز پہ یہ بات کر چکا ہوں, ان کو بٹھا کے ہمیں ایک ہمارے پہ ایک جنگ مسلط ہو گئی ہے, اس کا جواب ہم نے دینا ہے, ایک اسٹریٹجی بنا کے دینا ہے جس میں ایک لانگ ٹرم بھی اس کو دیکھا جائے. اب ڈاکٹر بنگئی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آگے آ رہی ہے عید. اب میں چاروں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید الاضحیٰ پر کیا کیا جائے. عید الفطر کا تو ہم نے نتیجہ دیکھ لیا, اب یہ ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ یہاں پہ بہت اسٹرکٹ رولز اپلائی کیے جائیں, کیونکہ یہاں پہ مکسنگ بہت زیادہ ہوگی اور لوگوں نے کسی قسم کی کوئی احتیاط نہیں کرنی. میں نے تو سچی بات ہے آن لائن سب کچھ کروایا ہے, تو وہ تو میرے گھر میں آ جائے گا سب کچھ. تو میں بھی یہ چاہوں گا کہ لوگ زیادہ تر یہ چیزیں آن لائن کریں, اور جو اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, وجہ سے کہ آپ بکروں کو ڈھونڈتے پھریں منڈیوں میں, لیکن یہ منڈیوں میں جو پھرنے کا ہے, آئی ایم شیور ایک بہت بڑی سرج آئے گی اس کے بعد, اور مجھے اس کا خوف ہے کیونکہ ہمارا ملک اتنا زیادہ متحمل نہیں ہو سکتا سیکنڈ سرج کا. اس لیے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے, کوئی روڈ میپ بنانا چاہیے اس چیز متعلق کہ یہ جانوروں کا جو منڈیاں ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے, کیا لوگوں کو گھر پہ چیز پہنچائی جا سکتی ہے. اور آج کل تو بہت زیادہ فارمز ہیں جو کہ گھر پہ خود پہنچا رہے ہیں, اور ان کے چلرز بھی ہیں, ان کے سب کچھ ہے, اور بالکل نیٹ اور کلین طریقے سے گھر پہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں چیز. تو قربانی ہی کرنی ہے. قربانی حج پہ بھی ہم کون سے جا کے چھری خود پھیرتے ہیں, کوئی اور پھیر رہا ہوتا ہے, ہمیں صرف ٹائم بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے, تو آپ اپنا احرام اتار دیتے ہیں نہانے کے بعد. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کی مطلب پالیسی بنانی پڑے گی, اور بڑی جلد بنانی پڑے گی, کیونکہ 1 مہینہ رہ گیا بیچ میں صرف. ٹھیک, سعید اختر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے اس میں دو کمپوننٹس ہیں. جو چھوٹے گاؤں ہیں, جو بہت ہی کھلی آبادی ہے, جہاں پہ بہت زیادہ مکسنگ اور کراؤڈنگ کا ڈر نہیں ہے, وہاں پہ ایس او پیز کے ساتھ خود قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا اپنا جو اوپینین ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اس بارے میں کہ بڑے شہروں میں جہاں پہ بہت زیادہ مکسنگ کا امکان ہو, اور ہماری جو آبادی ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایس او پیز کو شاید فالو کرنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں, جو ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا, تو بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ امیڈیٹلی اس پہ ایک پالیسی سازی کرے اور اجتماعی قربانی کی تیاری کرے, جس میں کہ ڈفرینٹ ادارے ہیں, عیدی ہو گیا, الخدمت والے ہو گئے, اخوت والے ہو گئے, انڈس والے ہو گئے, شوکت خانم ہو گیا, اور دیگر وفاق المدارس وغیرہ ہیں. اور اس پہ اسکالرز نے بھی بڑا کلیئر فتویٰ دیا ہوا ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ جیسے لوگوں نے, اور مفتی منیر الرحمان صاحب جیسے لوگوں نے, کہ اجتماعی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو یہ پالیسی سازی فوراً کرنی چاہیے, جو کہ اس میں بہت لیٹ ہو گیا, تو یہ لوگ پھر اس کے لیے بھی پلاننگ کرنا پڑے گا. کولڈ سٹوریج کیسے ہوگا, کیسے وہ قربانی کی جائے گی, کیسے وہ گھر پہ پہنچایا جائے گا, نہیں پہنچایا جائے گا, کیا بنے گا. تو بہت امیڈیٹلی یہ اس پہ ریپڈلی وہ کر کے, اور میرا مشورہ یہ ہے کہ شہروں کے باہر اس طرح کی منڈیاں لگیں جہاں عام آدمی جا کے نہ کر سکے, ماس اسکیل پہ جسے قربانی کرنی ہے وہ ادارے کے طور پہ کرے اس کو اجتماعی قربانی. ٹھیک, جمال ناصر صاحب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایک سیکنڈ ویو کا ذریعہ. دیکھیں میرا اسکول آف تھاٹ تھوڑا سا مختلف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر تو ری انفیکشن کا چانس نہ ہوا, ری انفیکشن مین کہ ایک بار جب وائرس کسی کو تکلیف دے دیتا ہے یا ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ بھی, کیونکہ ابھی تو یہ ریسرچ ہو رہی ہے نیا وائرس ہے کہ یہ دوبارہ ہوگا, کیونکہ امیونٹی 2 طرح کی ہوتی ہے. جب آپ کے جسم میں وائرس آتا ہے, ایک امیونٹی یہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم ہوتی ہے, جیسے ہم پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں تو اس شخص کو ساری زندگی پولیو نہیں ہوتا,
لیکن یہ جو نزلہ زکام فلو وائرس ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بار ہوتا ہے دوسری باری ہو سکتا ہے، اور بہت ساری اور بیماریاں بھی ہیں جن کو ہو سکتا ہے. تو ابھی تک تو یہ طے نہیں ہو پایا کہ یہ وائرس جو ہے نا وہ کس طرح بیہیو کرے گا. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ری انفیکشن ہوگی کہ نہیں، اس پہ ابھی کچھ نہیں، ابھی تک کوئی ریسرچ ایسی نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ ایک ریسرچ کی ہے، میں ذاتی طور پہ جو کر رہا ہوں وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اینٹی باڈی ہماری جو کمیونٹی ہے نا، جو کہ صحت مند لوگ ہیں، ان میں ایک اچھی خاصی تعداد میں ڈیولپ ہو گئی ہے. جو میں نے اپنا ایک ریسرچ پیپر تیار کر رہا ہوں اس میں 44% وہ لوگ ہیں جن کو نہ کوئی کرونا کی بیماری ہوئی، جو ینگ آدمی تھے، جو باہر نہیں گئے، جنہوں نے اس کے ساتھ کسی جو باہر سے آیا اس کے ساتھ کوئی سفر طے کیا ہو. پرابلم یہ ہوئی کہ ہمیں اب اس وقت ریسرچ بھی کرنی چاہیے. ساتھ ریسرچ یہ کرنی چاہیے کہ کیا ہم آہستہ آہستہ ہرڈ امیونٹی کی طرف تو نہیں چلے گئے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دنیا کے کئی ممالک میں وہ بہت زیادہ ان کے یہاں جو ہے انفیکشن ہو گیا. اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیلکولیشن آپ 2 لاکھ کی کر رہے ہیں، یہ 2 لاکھ نہیں، یہ تو بہت لاکھوں میں لوگوں کو ہو چکا ہے. پھر دوسرا یہ وائرس اب عام نزلہ زکام کھانسی کی طرح سچی بات ہے بیہیو کر رہا ہے، اور لوگوں کو ہو رہا ہے، پوری فیملی آتی ہیں، ٹیسٹ کراتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ اس کو، کیونکہ پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار مسجدوں پہ زور لگاتے رہے کہ جی مسجدیں ہم نے بند کر دی، اور مسجدوں نے پھیلا دیا. پھیلانے کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہت جگہوں سے اور جگہ سے بھی پھیل جاتا ہے. اس کا اب یہی ہے کہ اب نے بازار کھول دیے، مارکیٹیں کھول دی، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب کوئی اسلامی کام آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ ہمارے جب بھی کوئی آتی ہے نا تو اس کے خلاف ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ قربانی بہت زبردست ہے. اس کو جیسے ڈاکٹر سعید اختر نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ شہر سے باہر جو ہے قربان کی وہ بنا دیں، لوگ جائیں، SOP ہیں اپنا خریدیں، اپنے گھروں میں آئیں اور اپنے گھر میں قربانی کریں. کیونکہ جب گھروں میں قربانی کریں گے وہ تو 5-7 افراد ہی ہوں گے نا، یہ تو نہیں ہوگا کہ پورا محلہ جو ہے اکٹھا ہوگا. یہ ضرور ہے کہ آپ جو منڈیاں ہیں وہ شہر سے باہر لگا دیں اور ان کو سارے فالو کریں. اچھا ڈاکٹر فریدون صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ خدشہ ہے کہ ہم شاید ہرڈ امیونٹی کی طرف چلے گئے ہیں اور وہ بھی ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو کچھ رپورٹس، ایک تو سب سے پہلے یہ جو کرونا ہے وائرس SARS-CoV-2 یہ بھی ایک فلو کی قسم ہی ہے. اوکے، اور فلو کی جیسے کہ میرے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فلو آپ کو 1 سال ہوتا ہے، اس سے پھر بار بار بھی ہوتا ہے. تو یہ اگین RNA وائرسز بار بار اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں، اسٹرینز بدل لیتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ ایک دفعہ آپ کو فلو ہوا تو آپ کو ساری زندگی فلو نہیں ہونا. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا، سرپرائزنگلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ جو ہمارے پاس ایکچولی پلازما ڈونیشن کے لیے لوگ آئے جن کا PCR پازیٹیو تھا کرونا کا، COVID-19 کا، ان کے اندر اینٹی باڈیز ہی نہیں تھیں. تو وچ از ویری بیفلنگ، کیونکہ سائنٹیفکلی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. تو اگر یہ چیزیں ہیں کہ اگر اینٹی باڈی بنتی ہے اور اس کے بعد پھر کسی طرح سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو اگر ہم ہرڈ امیونٹی کی پالیسی کے اوپر غور کریں دیٹ ول بی اے ڈیزاسٹر ایز فار دیٹ از کنسرنڈ. عید کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیے جی عید کے اس کے 2 پہلو ہیں. دیکھیے قربانی سے تو کرونا کا میرا نہیں خیال کوئی کسی قسم کا ڈینجر ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے شاید کرونا زیادہ ہو جائے. ان مائی ہمبل اوپینین اٹ از ناٹ ریلیونٹ. جو آپ کا اگر ریلیونٹ بات بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ عید کے دوران جو ٹریولنگ ہوتی ہے، لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، ملنا ملانا ہوتا ہے، دیٹ از ڈینجرس. تو اس کو گورنمنٹ کو اس کو دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہم نے چھوٹی عید کے پر سب کچھ کھول دیا تھا، اس کی وجہ سے جو ڈیٹا ہے وہ اٹ سیمس کہ ایک سرج بھی آئی which could be related to جو لاک ڈاؤن، جو ایزنگ ہوئی تھی لاک ڈاؤنس کے اندر. تو یہ ہمیں ایک تو اس کو دیکھنا پڑے گا. ہرڈ امیونٹی، دیکھیے اس کا ہرڈ امیونٹی کا مطلب ہے کہ 70% لوگوں کو یہ بیماری ہو اور 30% جو ہیں ان کو نہ ہو. جو انہوں نے مرنا ہے وہ مر جائیں، اور اس کے بعد جو ہماری باقی کی جو پاپولیشن ہے رہ جائے گی تو اس کو پھر دوبارہ یہ بیماری نہیں ہوگی. یہ فارمولہ اس قسم کی بیماری پہ ان مائی ہمبل اوپینین اگین نہیں کامیاب ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب یہ فرمائیے گا، کوئک رسپانس اب چاروں سے آپ سے مجھے چاہیے ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ آج ہم جس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں، جو آج کی صورتحال ہے کہ ہم 4-4.5 ہزار کے درمیان ہمارے کیسز آ رہے ہیں، 90 سے 100 115 کا جو اموات ہے
اس کی شرح آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ایسا ہے جو کہ ہمیں اس طرف لے جا سکتا ہے جہاں ہم اپنی نارمل ایکٹیویٹی جو ہے اس کا آغاز کر سکیں، خاص طور پہ جو ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہیں یا جو باقی چیزیں خرابی کی طرف ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے جی، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ ٹرینڈ نیچے ضرور جا رہا ہے، لیکن ہم اس ڈیزیز کے متعلق کچھ زیادہ پتہ بھی تو نہیں ہے نا. کیا پتہ یہ دوبارہ چڑھ جائے اوپر. اس لیے بہت کیئرفلی اگر آپ ایس او پیز کو فالو کریں، ناٹ ناؤ لیکن کچھ ہفتوں کے بعد اسکولوں میں اگر یہ فالو کیا جا رہا ہے کہ ڈسٹینس ہو رہی ہے اور اس طرح، وہ تو ٹھیک ہے. ایک بڑی سی بات یہ تھی جو ہم اسٹیٹسٹکلی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، بچوں کو بہت کم ہوئی ہیں یہ کرونا کی بیماری. دس از ویری سرپرائزنگ، کیونکہ ہمیں شروع میں بتایا جاتا تھا کہ بچے بہت زیادہ ولنریبل ہوں گے اس بیماری میں. اس لیے میرا خیال ہے کہ اسکولس کو آج کل تو جو انہوں نے شروع کر دیا ٹرینڈ آن لائن کا، لیکن اس میں ایک بڑی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں وہ پیسے ہی نہیں دے رہے، تو اسکول جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. دے آر ڈیفیکلٹلی ہاؤ ٹو پے دا سیلریز. میں چونکہ وجاہت بنگئی صاحب میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ڈاکٹر سعید اختر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ اس پہ کہنا مشکل ہے، ٹرینڈ نیچے کی طرف ہے، ہمیں پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے، لیکن اسٹرکٹسٹ آف دا اسٹرکٹسٹ ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے اور لاک ڈاؤن کو اور مزید ہمیں بہتر کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ مزید کر کے اور جو اور ولنریبل علاقے ہیں ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے سیل کر کے جو بھی پبلک ہیلتھ میجرز کو انفورس کرنا چاہیے. اسکول کھولنے میں جو میں پرابلم دیکھتا ہوں وہ بچے اگر وہ وائرس کیچ بھی کرتے ہیں نا تو بچے ولنریبل نہیں ہیں، لیکن یہی بچے جب گھر پہ بیماری لے کے آئیں گے تو یہ بڑوں کو بیمار کر دیں گے. یہ حکمت ہے ایکچولی اسکول کو بند رکھنے آج کل جو میں آتا ہوں. جمال ناصر صاحب آپ کے پاس 1 منٹ ہے، پھر 1 منٹ ڈاکٹر فرید. سر میں سمجھتا ہوں کہ اسکول کو کھولنا چاہیے، نہ صرف اسکول کھولنے چاہیے، شادی ہال کھولنے چاہیے، بیوٹی پارلر کھولنے چاہیے، پوری لائف کو کھول دینا چاہیے. آپ کا جو پاورٹی ریٹ ہے نا سر وہ 25% سے 35 پہ چلا گیا ہے. 13 کروڑ لوگ آپ کے ملک میں اللہ معافی دے بھکاری بن چکے ہیں، وہ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں. آپ کے ملک میں 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ کے یہاں جو ہے خودکشی کی بھی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کے یہاں ڈپریشن، انزائٹی، سائیکیٹری النیسز، طلاقیں، آپ کا پورا معاشرہ آپ تباہ ہو کے برباد ہو کے رہ گیا. آپ قرضے میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. خدا کے واسطے اب ہمیں نارمل چیزیں چاہیے. بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور بچے تو میسنجر ہوتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں گھر جب کوئی ہم یاد ہوگا آپ بھی بچپن میں اسکول میں جاتے تھے، کوئی ٹیم آتی تھی، کوئی ٹیکہ لگانے تو وہ بچے آگے ساروں کو گھر والوں کو بتایا کرتے تھے. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اب ہم تو پہلے ہی بڑی یعنی کہ تعلیم کے لحاظ سے بڑے نیچے قوم ہیں، تو ہمیں اسکول اور کالج پراپر ایکٹیویٹیز کا کھول دینا چاہیے. ڈاکٹر فریدن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ایک دفعہ بیماری کوئی آ جائے تو دیٹ از ہیئر ٹو اسٹے. آپ دیکھ لیجئے میڈیا میں بھی رپورٹس ہیں کہ سرجز اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک دفعہ کم ہوتی ہے پھر دوبارہ آ جائے گی، مزید ویوز اس کی آئیں گی اور آتی رہیں گی. ہمیں دیکھیے لاک ڈاؤن جو ہے وہ ایک اگین شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پالیسی ہمیں بنانی چاہیے. یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے. جن ملکوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤنس بھی کیے ہیں وہاں پہ بھی مزید اس کی ویوز آ رہی ہیں. اس کو ذرا ہمیں تھوڑا سا اس کو بیٹھ کے ہمیں غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. اس کے اندر جو ہیں مختلف جو ہیں سائنٹسٹ بھی ابھی تک اس کے اندر کسی کمیٹی کے اندر میں ان کی انوالومنٹ نہیں دیکھ رہا. مختلف اسٹیک ہولڈرز جو ہیں گورنمنٹ کے اور باقی جو ہیں پرائیویٹ بھی، ان کو سائنٹسٹ کو بھی اس کے اندر انوالو کرنا چاہیے، کیونکہ بیسیکلی سائنٹسٹ جو ہیں دے آر ٹرینڈ ٹو سالو پرابلمس. جو ہے ہم نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، چاہے وہ مولیکولر لیول پہ ہے، سیلولر لیول پہ ہے، یا اس کو ہم نے کمیونٹی کے لیول کے پر اس کو ہم نے کیسے اس کے ساتھ لڑنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک مربوط پالیسی بنانی پڑے گی اس طرح سے. جی میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید اختر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر فریدن صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر وجاہت بنگئی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.